بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ الحمدللہ کتاب الحیض پر ہم پہنچے تھے اور میں بارہا وضاحت کر چکا ہوں کہ کچھ احادیث کریمہ ایسی ہیں جن کو ہم نے بیچ میں ضرور چھوڑا ہے۔ اسی کئی وجوہات ہیں۔ بعض حدیثیں تو ایسی ہیں جن کے مضامین کتاب میں درج کرنے کے اعتبار سے بالکل ٹھیک ہیں، کیونکہ کتاب پڑھی جاتی ہے، شرعی احکام اس سے اخذ کیے جاتے ہیں، صحابہ نے اس کو بیان بھی کیا ہے، تو کتاب میں ہونی چاہیے، اس کا انکار نہیں ہے۔ لیکن میڈیا کے پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ دیکھیں یا جو ویورز ہمیں دیکھ رہے ہیں اس وقت، ان میں چونکہ مختلف عمر کے لوگ ہوتے ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، بچیاں بھی ہوتی ہیں، اور بھی دیگر مسائل ہوتے ہیں، اس لیے بعض مضامین ایسے ہوتے ہیں کہ اس کو میڈیا پر اس طرح اوپنلی بیان کرنے کے اعتبار سے ہمیں مناسب نہیں لگتا کہ اس کو بیان کیا جائے، تو پھر ہم ایسی احادیث مبارکہ ترک کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن ان کی تعداد بہت ہی قلیل ہوتی ہے، اور وہ بھی بعض خاص عنوانات کے تحت ایسی حدیثیں آئیں گی، باقی اور جگہ پہ انشاءاللہ ایسی ضرورت نہیں پڑے گی۔ پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض حدیثیں بالکل بعین ہی بالکل لفظ تک چینج نہیں ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تکرار کے ساتھ ان کو ذکر کیا ہے، تو یہ بھی بعض اوقات شروع میں تو میں نے کافی ان کو ذکر کرتا رہا ہوں، ابھی بہتر محسوس ہوا کہ جو بہت ہی زیادہ بالکل ہی ملتی جلتی ہیں، لفظ تک تبدیل نہیں ہیں، اگر وہ حدیث 4 جگہ ڈالی ہے تو ایک جگہ بیان کر کے اس کی تفصیل بیان کر دی جائے اور 3 جگہ اس کو ترک کر دیا جائے تاکہ وقت بچے اور ہم بخاری کا زیادہ سے زیادہ حصہ بیان کرنے میں کامیاب ہوں۔ اب جو ہم باب پہ آئے ہیں، باب مخلقاتیوں و غیر مخلقاتین، یعنی گوشت کا وہ لوتھڑا جس کی شکل و صورت نمایاں اور واضح ہو یا ابھی واضح نہ ہوئی ہو۔ یہ کتاب الحیض چل رہی ہے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صاحب کتاب ہیں، مرضی ہے جو حدیث جہاں ڈال دیں ہم ان پہ آبجیکشن تو نہیں کر سکتے ہیں۔ یہاں پر جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث لے کر آئے ہیں یہ ہے ماں کے پیٹ میں بچہ کب تخلیق پاتا ہے اور پھر اس کے ساتھ کیا کیا معاملات ہوتے ہیں۔ یعنی خاص معاملہ ہوتا ہے کہ جب بچہ 4 ماہ کا ہو جاتا ہے تو 4 ماہ کے بعد بچے میں روح پھونک دی جاتی ہے۔ ہمارے شرعی لحاظ سے بچہ باقاعدہ مطلب روح والا ہو جاتا ہے، اور پھر ایک فرشتہ آ کر اس کے بارے میں کچھ چیزیں لکھتا ہے، وہ انشاءاللہ ابھی ہم بیان کریں گے اور میں آپ کی خدمت میں اس کی وضاحت بھی عرض کروں گا۔ ویسے بچے کہتے ہیں کہ سائنسی روح سے بچے کی ہارٹ بیٹ جو ہے وہ 3 مہینے میں بعض اوقات سٹارٹ ہو جاتی ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ ٹھیک ہے وہ ہو جاتی ہے، لیکن باقاعدہ روح جو ہے وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کے مطابق 4تھے مہینے میں بچے میں ڈالی جاتی ہے اور وہ باقاعدہ زندگی حاصل کر لیتا ہے۔ تو لہٰذا اس کے تحت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث لے کر آئے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے رحم کے ساتھ، یعنی ماں کے رحم بچہ دانی کو کہتے ہیں، جہاں پر بچہ 9 مہینے تک پرورش پاتا رہتا ہے، اللہ تعالی نے رحم کے ساتھ ایک فرشتہ مقرر کر دیا ہے جو کہتا ہے کہ یا رب نطفہ، یا رب جمع و خون، یا رب گوشت کا لوتھڑا، یعنی یہ وقفے سے کہتا ہے کہ مثلا جب شروع میں بالکل ہوتا ہے تو نطفہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد پھر 1 مہینہ گزرتا ہے تو وہ تھوڑا جمع و خون بن جاتا ہے، یعنی جمع و خون کی مثل وہ نطفہ بن جاتا ہے، پھر 1 مہینہ مزید گزرتا ہے تو وہ گوشت کا لوتھڑا سا بن جاتا ہے 3 مہینے کے اندر، اور 4تھے مہینے میں باقاعدہ اس میں پھر اعضاء نمودار ہو جاتے ہیں اور پھر اس میں روح پھونک دی جاتی ہے۔ تو یہ فرشتہ ایک دم یہ بیٹھے ایک دم نہیں یا رب نطفہ یا رب ایسے وہ کوئی کلمات نہیں ادا کر رہا، سرکار نے ایک ساتھ ادا کی ہیں، لیکن بتانے کا مقصد یہی ہے کہ وہ پہلے مہینے میں اس طرح کہتا ہے، دوسرے مہینے میں پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، تیسرے مہینے میں پھر یہ عرض کرتا ہے۔ بس جب اللہ تعالیٰ اس کی تخلیق کا ارادہ کرتا ہے، تخلیق مینز اس کے اعضاء بنانے کا، بچے کو ماں کے پیٹ میں ایک باقاعدہ شکل دینے کا، اور یہ 4تھے مہینے میں ہوتا ہے، تو فرشتہ کہتا ہے کہ یا رب مذکر یا مؤنث، بدبخت یا نیک بخت، اس کا رزق کتنا ہے اور اس کی مدت حیات کتنی ہے، پھر وہ سب اس کی ماں کے پیٹ میں لکھ دیا جاتا ہے۔
تو آپ غور کریں، یہ صحیح مسلم میں بھی روایت ہے، مسند امام احمد بن حنبل نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔ تو اس کو تھوڑا سا میں سمجھاؤں گا کہ 4 چیزیں یہاں پر ذکر کی گئی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ پوچھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مذکر بناؤں یا مؤنث، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے لڑکا بنانا ہے تو لڑکا، لڑکی بنانی ہے لڑکی، یا بعض اوقات جیسے ایک تیسری قوم ہے مخنث ہوتے ہیں، اس کو ہجڑا بھی کہتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو پھر ویسا بچہ تخلیق پاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ معلوم یہ ہوا کہ لڑکا یا لڑکی یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ کسی کے جادو کروانے سے کسی کے ہاں لڑکیاں پیدا ہوتی چلی جائیں ایسا نہیں ہوتا ہے، کسی عورت کی نحوست کی وجہ سے لڑکیاں پیدا ہوتی رہیں ایسا بھی نہیں ہوتا ہے، کسی کے ہاں لڑکے پیدا ہوں تو ماں کا کوئی کمال نہیں ہے، باپ کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کمال ہے کہ وہ بیٹے عطا فرما دے۔ تو ہمارے ہاں یہ عجیب صورتحال ہے کہ اگر بیٹا پیدا ہوتا ہے تو بہو جی واہ جی واہ، ہماری بہو کے ہاں تو ماشاءاللہ بیٹے ہی پیدا ہوتے ہیں، اور بہو چوڑی ہو کے گھومتی رہتی ہیں پورے گھر کے اندر، بڑے فخر کرتی ہے کہ جی میرے ہاں بیٹے پیدا ہوتے ہیں۔ تو فخر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس میں ماں کا کچھ بھی کمال نہیں ہے، یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ ہاں خوشی ہونا ایک الگ چیز ہوتی ہے، لیکن اس کو اپنا ذاتی کمال قرار دینا یہ ایک احمقانہ سی حرکت ہے کہ جو ہمارے قدرت و اختیار میں بھی نہیں اسے ہم اپنا ذاتی کمال قرار دیں، یہ بے وقوفی کی بات ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر ہر عورت لڑکا ہی پیدا کرنے کی خواہش مند ہوتی، لڑکی پیدا ہی نہ ہوتی، لیکن مرضی کے خلاف بعض اوقات لڑکیاں بھی پیدا ہوتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے اگر کسی کے ہاں بچیاں پیدا ہوتی ہیں تو عورت کا کیا قصور، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، لہٰذا اس پر وہ معذرت کے ساتھ جاہل ترین خواتین ہوتی ہیں، ایسی بعض ساسیں ہوتی ہیں، وہ کچھ سن رہی ہوں تو برا بھی نہ مانے، لیکن آپ ایک غلط کام کر رہی ہیں، اس لیے ہم آپ کی خدمت میں گزارش کر رہے ہیں کہ وہ بہو کو تانا زنی کرتی ہیں کہ یہ کمبخت تو لڑکیاں ہی پیدا کرتے چلی جا رہی ہے، بلکہ اپنے بیٹے سے کہتی ہیں کہ اس کو طلاق دے دو اس لیے کہ اس کے ہاں تو لڑکیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس وقت یہ طلاق کا مشورہ دیتے ہوئے یہ نہیں سوچتی کہ آپ بھی تو ایک لڑکی تھیں، آپ کی ماں سے آپ پیدا ہوئیں، بتائیں آپ کی ماں کے بارے میں کیا حکم ہے، کیا ان کو طلاق ہونی چاہیے تھی اس وقت کہ نہیں ہونی چاہیے تھی؟ تو یہ احمقانہ سی ہمارے یہاں حرکتیں ہیں، عورت کو مورد الزام ٹھہرانا، اور اس پر ترا یہ کہ یہ قول مشہور ہے کہ جی اولاد مرد کی قسمت کی ہوتی ہے اور روزی عورت کی قسمت کی ہوتی ہے۔ اب آپ غور کریں، حالانکہ یہ کوئی شرعی ضابطہ نہیں ہے، کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے، رزق ہر ایک اپنے اپنی قسمت کا لے کر آتا ہے، اور اولاد ماں باپ دونوں کی قسمت کی ہوتی ہے، یعنی ان کے نصیب میں اللہ نے جو لکھا ہوتا ہے، کسی ایک کا کمال نہیں۔ اگر ہم آپ کا قول مان بھی لیں کہ اولاد مرد کی قسمت کی ہوتی ہے تو پھر ماں سے سوال کیا جائے کہ آپ بہو کو برا بھلا کیوں کہہ رہی ہیں، کیونکہ آپ ہی تو یہ کہتی ہیں کہ اولاد مرد کی قسمت کی ہوتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی بیٹے کی قسمت میں بیٹیاں لکھی ہوئی ہیں، تو پھر آپ بیٹے کو برا بھلا کہیں نا کہ منوس تو لڑکیاں پیدا کرتا چلا جا رہا ہے، لڑکے کیوں نہیں پیدا کرتا؟ لیکن نہ بیٹے کو برا بھلا کہنا جائز، نہ بہو کو برا بھلا کہنا جائز، کیونکہ یہ تو نہ ان کی مرضی سے ہو رہا ہے نہ ان کی مرضی سے، یہ تو اللہ کی مرضی سے ہے، یہ حدیث ہمیں بتا رہی ہے۔ اسی طرح فرشتہ پوچھتا ہے اللہ تعالیٰ بدبخت یا نیک بخت، یعنی اس کو بدبخت لکھوں یا نیک بخت، جہنمی لکھوں یا جنتی لکھوں؟ اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے ویسا وہ لکھ دیتا ہے۔ اس کی وضاحت میں کروں گا کہ یہ کیا ہے۔ پھر وہ پوچھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا رزق کتنا ہے۔ رزق اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس سے انسان کی بقا ہے، وہ باقی رہے، وہ رزق ہے۔ جیسے کھانا پینا، لباس، رہائش، یہ چیزیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر شدہ، اس سے اضافی جتنی بھی ہوتی ہیں سب مقرر شدہ ہے۔ تو رزق بہرحال اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے کہ وہ ہر ایک کو عطا فرمائے گا۔ تو پوچھتا ہے فرشتہ کہ کتنا اس کا رزق لکھوں؟ جو اللہ تعالیٰ لکھ دیتا ہے اتنا ہی اس شخص کو ملتا ہے۔ اور اس کی مدت حیات کتنی ہے، زندگی کتنی لکھوں؟ اب اللہ تعالیٰ فیصلہ فرماتا ہے کہ اتنی اس کی زندگی لکھ دو، پھر وہ سب اس کی ماں کے پیٹ میں لکھ دیا جاتا ہے۔ تو یہ اصل میں مسئلہ تقدیر کی طرف ایک اشارہ ہے واضح طور پر، تو یہ تھوڑا سا میں مسئلہ تقدیر ذرا واضح کر دیتا ہوں تاکہ یہ چیزیں بھی سمجھ میں آ جائیں۔ بخاری شریف کی ہی روایت ہے، یہ آگے مضامین آئیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے زمین اور آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے لوگوں کی تقدیریں لکھ دی ہیں۔ گویا کہ 50,000، زمین و آسمان کی پیدائش سے بھی 50,000 سال پہلے، جب زمین و آسمان بھی پیدا نہیں ہوئے تھے تو ہم کہاں ہوں گے؟
یعنی ہمارے پیدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ لکھوا دیا تھا۔ اب یہ سمجھ لیجئے کہ جو لکھوایا وہ دو طرح کا تھا۔ ایک تو ایسا جس میں اللہ تعالیٰ کا صرف اپنا فیصلہ ہے، اس میں انسان کے کوشش کا، عمل کا کوئی دخل نہیں ہے، جیسا اللہ نے لکھوایا ہم پر مسلط کر دیا ویسا ہی ہمارے ساتھ ہوگا۔ وہ میں بتاتا ہوں کون سی چیزیں، اور بعض چیزیں ایسی لکھوائیں کہ جس میں ہمیں قدرت و اختیار دیا گیا تھا، اس میں ہمیں مجبور محض نہیں بنایا گیا۔ وہ مسائل کہ جو کفر، اسلام، نیکی، بدی، صحیح، غلط، ہدایت، گمراہی سے تعلق رکھنے والے ہیں، ان میں انسان کو خود مختار بنایا گیا ہے۔ اس میں ہوا یہ کہ ہماری پیدائش سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے علم سے جانا کہ کون کیا کیا کرے گا، اور اپنے قدرت و اختیار سے کس چیز کو اختیار کر رہا ہے، کس وقت کیا چیز اختیار کرے گا۔ مثال کے طور پہ ایک شخص نے اسلام قبول کیا ایک وقت میں اپنے قدرت و اختیار سے، تو اللہ تعالیٰ لکھوائے گا، لکھو یہ مسلمان ہے، یہ اس وقت اسلام قبول کرے گا، یہ اس وقت نماز پڑھے گا، یہ اس وقت چوری کرے گا، اور یہ اسلام پر مرے گا، یہ کفر پہ مرے گا۔ لیکن ایسا نہیں کہ فیصلہ کر دیا کہ یہ اسلام پہ مرے گا، یہ کفر پہ مرے گا، اپنے پاس سے فیصلہ کر کے بھئی یہ مسلمان مرے، یہ کافر مرے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ ہوا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے علم سے ہماری پیدائش سے پہلے ہماری تمام زندگی کے معاملات کو ملاحظہ فرما لیا، اپنے علم سے جانا کون کیا کیا کرے گا، اپنے قدرت و اختیار سے، جبر نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے، کوئی ہاتھ نہیں پکڑے گا، کیا کیا کرے گا۔ اس کو سمجھانے کے لیے میں بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں، یوں سمجھ لیجئے جیسے ایک ویڈیو چل رہی ہو، آپ ایک قلم کاغذ لے کر بیٹھ جائیں، اور جو جو ویڈیو میں ہو رہا ہے سب اس کو لکھتے جائیں پورے کاغذ پہ، پوری آپ نے گویا کہ سٹوری جو ہے وہ کاغذ پر لکھ لی ہے، ہر سین آپ نے یہاں پر لکھ لیا ہے۔ تو کیا آپ کے لکھنے کی وجہ سے وہ ہو رہا ہے، یا جیسا آپ نے دیکھا تھا وہ لکھا ہے؟ بس یوں سمجھ لیجئے کہ اگر ایسا ہوتا کہ آپ لکھتے اور لکھنے کی وجہ سے ویسا اندر ہوتا تو پھر تو ہم کہتے ہیں کہ اندر والوں کا کوئی اختیار نہیں، آپ نے جیسا لکھا ویسا ہوا۔ لیکن یہاں برعکس معاملہ ہوا ہے کہ پہلے آپ نے دیکھا کون کیا کیا کر رہا ہے، پھر اس کو آپ نے لکھا ہے۔ تو آپ کے لکھنے سے تو وہ مجبور نہیں ہو گئے، وہ تو پہلے ایسا کر رہے ہیں، ان کو دیکھ کر آپ نے لکھ لیا ہے۔ تو بلا تمثیل میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایسے اللہ نے کوئی ویڈیو دیکھی معاذ اللہ، یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے کوئی مناظر دیکھنے کا محتاج نہیں ہے، اس نے اپنے علم سے ہماری پوری زندگی کو ملاحظہ فرما لیا کہ پیدا ہونے کے بعد فلاں کیا کیا کرے گا، وہ اپنے قدرت و اختیار سے جو جو کر رہا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے لکھوا دیا۔ اب یہ اس کا کمال ہے کہ ابھی انسان پیدا بھی نہیں ہوا، ابھی اس نے عمل بھی نہیں کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جان لیا کہ یہ مستقبل میں اپنے ارادوں کے ساتھ کیا کیا کرے گا۔ لہذا اگر ایک کو دیکھا وہ چوری کر رہا ہے تو لکھوایا لکھو فلاں وقت میں چوری کرے گا۔ اگر وہ اپنے قدرت و اختیار سے گناہ سے بچ رہا ہے تو فرمایا لکھو یہ گناہ سے بچے گا۔ اگر اس وقت وہ چوری کر رہا ہوتا تو اللہ تعالیٰ لکھوا دیتا لکھو کہ فلاں وقت میں یہ چوری کرے گا۔ لہذا معلوم ہوا کہ پہلے علم سے جانا ہے پھر لکھوایا ہے، ایسا نہیں کہ لکھوایا اور مسلط کر دیا۔ لہذا یہ تو لکھا ہے، جیسے اب یہاں پر بھی ہے، یہ تو لکھا ہوگا کہ یہ شخص جنتی ہے، یہ شخص جہنمی ہے، لیکن کیا ایسا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم سے ان کی زندگی کو نہیں جانا، بس خود ہی فیصلہ کر دیا اس کو لکھ دو جنت، اس کو لکھ دو جہنمی؟ اگر ایسا ہوتا تو پھر ان دونوں کو اعتراض، اس شخص کو خصوصاً جہنمی کو اعتراض کا حق حاصل ہوتا کہ اللہ تعالیٰ میرا قصور کیا تھا کہ تو نے بغیر مجھے موقع دیے مجھے جہنمی لکھ دیا؟ تو ایسا نہیں ہے۔ چنانچہ معلوم یہ ہوا کہ جب آپ اس بات کو سمجھ لیں گے تو اب چور چوری کرنے کے بعد یہ نہیں کہہ سکتا جی میری قسمت میں چونکہ چوری لکھی تھی اس لیے میں نے ایسا کر لیا۔ ہاں لکھا تو تھا، لیکن لکھ کر تم پہ مسلط نہیں کیا گیا تھا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے جس وقت تم یہ چوری کر رہے ہو اس کو اپنے علم سے بہت پہلے جان لیا تھا کہ یہ شخص اپنے قدرت سے اپنے اختیار سے چوری کرے گا، تو اللہ تعالی نے وہاں پر لکھوا دیا تھا کہ یہ چوری کرے گا۔ اس کو میں ایک اور مثال، اسی مثال سے، ویڈیو والی مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ دیکھیے اگر ایک ویڈیو چل رہی ہے، اس میں ایک شخص چل رہا ہے، میں نے لکھا یہ سب سے پہلے شخص چلے گا، پھر وہ گڑھے میں گر گیا تو میں نے لکھا کہ یہ گڑھے میں گرے گا، پھر وہ نکلا باہر اور اس کو گولی لگ گئی، میں نے لکھا یہ باہر نکلے گا اس کو گولی لگ جائے گی، وہ تڑپ تڑپ کے مر گیا، میں نے لکھا یہ تڑپ تڑپ کر مر جائے گا۔ اب ایک دوست آیا، میں نے کہا دیکھو ذرا ویڈیو دیکھو، لیکن پہلے یہ دیکھو جو میں نے لکھا ہے نا اس کو دیکھتے جانا اور وہاں دیکھتے جانا۔ تو اس نے پہلے دیکھا، اس میں لکھا تھا یہ شخص چلے گا، تو اس نے دیکھا وہ شخص چلا، پھر اس میں لکھا تھا وہ گڈھے میں گرے گا، تو کہا کہ دیکھو گڑھے میں گر گیا،
پھر یہ باہر نکلے گا، اس کو گولی لگے گی، دیکھا تو باہر نکلا، گولی بھی لگی. پھر اس میں لکھا تھا وہ تڑپ تڑپ کے مرے گا، تو وہ تڑپ تڑپ کے مر بھی گیا. تو دوست مجھ سے کہنے لگا مفتی صاحب آپ نے بڑا ظلم کیا اس بیچارے پر، آپ نے ایسا کیوں لکھ دیا کہ دیکھو اس کا انجام ایسا ہو رہا ہے. تو بتائیے کیا یہ صحیح کہہ رہا ہے؟ کیا واقعی میں قابل گرفت ہوں، مورد الزام ہوں؟ میں مطلب اس لائق ہوں کہ مجھے مورد الزام ٹھہرایا جائے؟ تو یقیناً آپ فیصلہ کریں گے کہ نہیں، اس میں میرا ان کا کیا قصور ہے. وہ تو دیکھ کر لکھا ہے نا، نہ کہ لکھ کر مسلط کیا ہے. بس یوں سمجھ لیجئے بلا تمثیل ایسے ہی ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر شخص کو دیکھا. اگر کسی کو گولی مار رہا ہے، اپنے قدرت و اختیار سے فرمایا لکھو یہ فلاں وقت میں گولی مارے گا. اگر وہ اس وقت گولی نہ مارتا تو اللہ تعالی نہ لکھواتا. تو لہٰذا ہمارا اپنا قصور ہے. کس میں؟ اسلام، کفر، نیکی، بدی، ہدایت، گمراہی، گناہ، ثواب، ان چیزوں کے اندر ہمیں اختیار دیا گیا، یہ لو یا یہ لو. اس کے لیے ہمیں عقل دی گئی ہے، اس کے لیے آسمانی کتابیں اتاری گئی ہیں، اس کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا گیا ہے، اور نبیوں کے بعد پھر علماء، فقہاء، مبلغین، مقررین کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ لوگوں تک ہدایت اور گمراہی کی باتیں پہنچاتے رہیں تاکہ لوگ گمراہی سے بچیں اور ہدایت کو اختیار کریں. لہذا یہ ایسے مسائل ہیں جن میں انسان مکمل طور پر سمجھ لیں خود مختار ہے. اب کوئی بھی چوری کرنے والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری قسمت میں چوری لکھی اللہ نے تو میں مجبور ہو گیا. قاتل یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ نے لکھا ہے تو میں قتل کرنے پر مجبور ہو گیا، کیونکہ اس نے پہلے لکھا. ایسا نہیں ہے کہ پہلے لکھ دیا اور جانا نہ ہو، بلکہ پہلے جانا. یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ پہلے ہمیں ملاحظہ کر لیا اس نے کہ ہم کیا کیا اپنے قدرت و اختیار سے کر رہے ہیں، پھر وہاں لکھوایا. اور اس کے علاوہ جتنے بھی مسائل ہیں ان سب میں ہم مجبور محض ہیں. کون کب پیدا ہوگا، کب مرے گا، کتنی عمر جیے گا، کتنا سانس لے گا، اسے کیا کیا نعمت ملے گی، کس سے شادی ہوگی، کب طلاق ہوگی، کتنے بچے پیدا ہوں گے، لڑکے کتنے ہوں گے، لڑکیاں کتنی ہوں گی، اس میں کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے. یاد رکھیں ہم اپنے قدرت و اختیار سے اس میں کوئی بھی تبدیلی نہیں کر سکتے ہیں، بالکل نہیں کر سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قلم قدرت لوگوں کا رزق لکھ کر خشک ہو چکا ہے. اب کسی پرہیزگار کی پرہیزگاری اس کو بڑھا نہیں سکتی اور کسی کا فسق و فجور اسے کم نہیں کر سکتا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے 10 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی. جب مجھ سے کوئی کام خراب ہو جاتا کبھی آپ نے نہیں فرمایا کہ اے انس تم نے ایسا کیوں کیا. اگر گھر والے مجھے کبھی ڈانٹنے بھی لگتے تو سرکار فرماتے اس کو چھوڑ دو، اگر اللہ نے اس کی قسمت میں ایسا نہ لکھا ہوتا تو یہ کرتا ہی کیوں. یعنی مراد یہ ہے کہ اللہ نے اس کے لیے ایسا لکھ دیا تھا، ویسا ہو گیا. تو لہٰذا ہاں یہ اب آپ کا سوال یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ اگر کفر، اسلام وغیرہ کے علاوہ جتنے مسائل ہم نے ذکر کیے ہیں ان میں انسان مجبور محض تو ہم عمل کیوں کریں، پھر جیسا لکھا ویسا ہی ہو جائے گا. تو عمل کرنے کا حکم اللہ کے نبی نے دیا. اس کو انشاءاللہ میں پھر ذکر کروں گا نیکسٹ پروگرام میں. وآخر دعوانا ان الحمد. It's Faizan Raza presents